بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 14 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج ہم آپ سے خبریں شیئر کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اور وہ خبریں ہیں ذرا عالمی تناظر کے حوالے سے بہت ہی اہم۔ ہم آپ کو مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا بتا رہے ہیں بلکہ ماہرین بتا رہے ہیں، اور ماہرین کے جو رپورٹس ہیں اور جو اس وقت انالیسس چل رہے ہیں اس کی روشنی میں ہم آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری بہرحال شروع ہو چکی ہے، اور یہ بڑی جنگ براہ راست لڑی جائے گی یا انڈائریکٹ لڑی جائے گی یہ تو ابھی ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا پتہ چلے گا، لیکن وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اور کولڈ وار، سرد جنگ کا زمانہ جو ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ سرد جنگ کسے کہتے ہیں جی، تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کیونکہ بہت زیادہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، کولڈ وار، سرد جنگ۔ اور یہ کولڈ وار اور سرد جنگ اس وقت اس کا اختتام پذیر ہوئی تھی جب رشیا افغانستان میں شکست کھا گیا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ جو کولڈ وار اور سرد جنگ کی اصطلاح بولی جاتی ہے وہ ہے جناب کہ براہ راست نہ لڑا جائے، کسی بھی ملک کے ساتھ براہ راست لڑائی نہ کی جائے، بلکہ کسی کو تجارتی شعبے میں اقتصادی طور پہ مفلوج کیا جائے، امن و امان کے حوالے سے مفلوج کیا جائے، پروکسی وارز لڑی جائیں۔ اور اسی لیے افغانستان میں جب رشیا آیا اس پہ قبضہ کرنے کے لیے اور حملہ کیا اس نے افغانستان میں، تو امریکہ اس کے ساتھ براہ راست نہیں لڑا تھا، اور پاکستان نے بھی براہ راست اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ پاکستان کی ریگولر آرمی افغانستان میں نہیں گئی تھی، اور امریکہ کی بھی ریگولر آرمی افغانستان میں نہیں گئی تھی روس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، بلکہ یہ جو افغان مجاہدین تھے ان کی مدد کرنے کے بعد ان کی مدد کی گئی، اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا، ان کو ٹریننگ دی گئی اور ان کو لڑوایا گیا۔ یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا تھا۔ تو یہ ہے جی کولڈ وار، براہ راست جنگ نہ کی جائے بلکہ لڑوایا جائے۔ تو اب پھر وہ زمانہ واپس آ رہا ہے، سرد جنگ کا ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ اس کی ریزن بتا دیتا ہوں۔ اور یہ سرد جنگ اب لڑی جا رہی ہے، وہی امریکہ ایک سائڈ پہ امریکن بلاک ہے، دوسری سائڈ پہ رشیا ہے، چائنا ہے، اور جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں وہ ہیں۔ فار ایگزامپل یمن میں لڑائی ہو رہی ہے، تو یمن میں سعودی عرب وہاں پہ ہے، لیکن ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران جو حوثی باغی ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جناب اب ادھر آتے ہیں چائنا اور انڈیا، وہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تواتر سے کچھ واقعات ہو رہے ہیں جن کو بظاہر حادثات کہا جاتا ہے، اور ابتدا میں ان کو حادثات بولا گیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر یہ مان گئے تمام کے تمام کہ جناب یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ تخریب کاری تھی یا پھر اٹیک تھا۔ اور اب یہ لڑائی جو حالیہ واقعات ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد میں آپ کو جو لیٹسٹ سچویشن ہے، کیونکہ یہ لڑائی اب پہنچ گئی ہے امریکہ تک، امریکہ کے بحری بیڑے تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے وہ کیلیفورنیا میں موجود تھا، فوجی بحری بیڑا، اس میں دھماکے ہوئے، اس میں آگ لگ گئی، اور اس کے تقریباً 17 جو سرونگ تھے، سیلرز جن کو کہا جاتا ہے امریکن نیوی کے، وہ زخمی ہوئے، 4 سویلین زخمی ہوئے، اور پھر اس امریکی بحری بیڑے کو خالی کرنا پڑا۔ اس کے اندر بارودی مواد تھا، اسلحہ وغیرہ تھا۔ تو لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اس کو آپ ورلڈ وار 3 کی ابتدا کہہ لیں، کیونکہ یہ تو اس وقت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یہ الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3، تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ واقعہ ہوا
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکی بندرگاہ پر لنگر انداز جنگی جہاز جو تھا اس میں پہلے دھماکے ہوئے ہیں، پھر آگ لگ جاتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن اس سے پہلے کے واقعات ذرا دیکھیے، کیونکہ یہ اتفاقات نہیں ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ اس میں کافی کچھ پنہاں ہے چیزیں۔ اور اس امریکی جو جنگی جہاز ہے، بحری بیڑا ہے، اس میں جو یہ واقعہ ہوا کل، اس کو تمام عالمی ذرائع ابلاغ نے الیکٹرانک میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، براہ راست دکھایا، آتش زدگی دکھائی، اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی عام ملک کا نہیں تھا، بلکہ واحد سپر پاور امریکہ کا یہ بحری بیڑا تھا۔ اس کو مختلف اخبارات نے آج رپورٹ کیا ہے، اور تمام شہ سرخیوں کے ساتھ، اور چائنا نے خاص طور پہ گلوبل ٹائمز ہے، اس نے بھی اس کو خاص طور پہ جگہ دی ہے، اور اس نے سارا رپورٹ اس طریقے سے رپورٹ کی ہے کہ نام لیا ہے انہوں نے CNN کا کہ وہاں پہ یہ چیز دکھائی گئی، یہ چیز دکھائی گئی، آگ لگی ہوئی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ بڑا مزے لے لے کے یہ سٹوری چائنا کے اخبارات نے شائع کی ہے، اور اسی طریقے سے اٹلانٹا نیوز ایجنسی، اس نے بھی یہ خبر جاری کی ہے جناب، اور باقی بھی سب نے، کہ 21 زخمی ہوئے ہیں، اور یہ میجر فائر بریک آؤٹ تھا، اور یہ امریکہ کا بحری بیڑا ہے جناب، بون ہوم ریچرڈ اس کو کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہے، نیول بیس، کیلیفورنیا کے نیول بیس پہ یہ تھا۔ اب اس کو بھی ابتدائی طور پہ، اور اس میں اگلی بات ہے کہ اس میں اتنی شدت تھی، پہلے دھماکے، پھر آگ، اور اس کے بعد فائر فائٹرز جو ہیں، وہ آگ بجھانے والا عملہ، وہ بھی اس میں متاثر ہوا، وہ بھی جلا، اور ابھی تک کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں کی گئی، کوئی اموات نہیں کی گئیں، اور ریئر ایڈمرل نے پھر یہ سارا واقعہ بتایا، اور لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب فی الحال اس کو ہم تخریب کاری نہیں کہہ سکتے، یہ ایک اتفاقی نوعیت کا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اسی میں یہی کہیں گے تو جو بھرم ہے وہ برقرار رہتا ہے کہ اس کو حادثہ ہی کہا جائے، اتفاقی حادثہ، اور اگر پہلے حلے ہی یہ مان لیا جائے کہ یہ تخریب کاری ہے تو یہ پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ہوا، غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے، اس کا بھی تخریب کاری کہا جاتا ہے، اب پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ جنرل سلیمانی کو مارا گیا، اور اس پہ عراق میں یہ مارا گیا، اور ڈرون اٹیک کیا گیا تھا، یا شاید ڈرون اٹیک تھا شاید، تو اس پہ مارنے کے بعد اس کا پھر بدلہ ایران نے لیا، عراق میں جو فوجی بیسز تھیں امریکہ کی اس کو ہٹ کیا۔ اس وقت بھی ابتدائی طور پہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جناب اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ احاطے میں گرے تھے اس طرح کا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئیں تو اس میں ان کے جو فوجی نقصان بھی ان کا ہوا تھا، صرف مالی نقصان نہیں ہوا تھا، جانی نقصان بھی ہوا تھا، تو ان کو رپورٹ کرنا پڑا۔ اب ایک واقعہ اور ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہ نیو یارک ٹائم نے، اب ساری بات ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب ساری خبر رپورٹ ہو گئی ہے، اور جس کو ایران جو ہے اتفاقی حادثہ کہہ رہا تھا، یا کہہ رہا تھا کہ کوئی آگ شاگ لگی ہے اس کے جوہری تنصیبات کے ایک سینٹر میں جہاں پہ یورینیم افزود ہوتا ہے، اور ایران کی جوہری توانائی ایجنسی ہے، تو پھر اس کے ترجمان بہروز کمال وندی جی، انہوں نے فرسٹ ٹائم اب یہ اعتراف کیا، اس وقت اس کو حادثہ کہا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر اب اعتراف کر لیا ہے کہ یہ سینیٹری فیوج کی جدید مشینری کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے، جس کی بحالی میں کئی مہینے لگیں گے۔ اور دوسری ایک اور بات، یہ یورینیم افزودگی کا بڑا مرکز، یہ تقریباً کہا جا رہا ہے ایران جو ہے اس حملے کے بعد مزید 2 سال پیچھے چلا گیا ہے، کیونکہ اس کو اجازت ہے بہت کم
یورینیم افزود کرنے کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ کر رہا تھا، اور اس پہ اب جو زیادہ ہے جی، یہ اس کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ اسرائیل کی طرف تانے بانے جا رہے ہیں، اور یہ اسرائیل نے ان پہ اٹیک کیا تھا۔ اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب دو ہیں، ایک تو ڈرون اور میزائل بھی، یا ایران ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرون اور اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، میزائل کے ذریعے بھی، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی لوکل آفیشل کلٹیویٹ ہوا ہو اور وہ بندہ ایکسپلوژن اور دھماکہ خیز مواد بم لے کے اندر چلا گیا ہو اور اندر پھر بم پھٹا ہو۔ یہ چیز لیکن کافی شدت کا تھا۔ اب اس کو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پراسرار تباہی کو امریکہ اسرائیل کی مشترکہ کارروائی کہا جا رہا ہے، اور اس پہ ٹرمپ جو ہیں پہلی دفعہ جی کہ ٹرمپ اور پومپیو اس پر خاموش رہے ہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا، جبکہ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں بین گونز، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے کے پیچھے یا ہر اس طرح کے واقعے کو اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایران کا ایک اپنا، ایران کا سعودی عرب کے ساتھ بھی پھڑا ہے اور مصر کے ساتھ بھی ہے اور UAE کے ساتھ بھی ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہے، جبکہ اسرائیل کے ساتھ اب مصر، UAE اور سعودی عرب ان کے بیک ڈور چینل پہ اب جو رابطے تھے وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جناب اب آپ لیبیا ترکی پہ آ جائیں۔ اب لیبیا میں بھی ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور جب لیبیا کی مدد کے لیے، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب وہاں پہ ترکی پہنچا ان کی مدد کے لیے لیبین گورنمنٹ کو، اور وہاں پہ جو گروپ ہے جو لیبیا کی ریکگنائزڈ گورنمنٹ کے خلاف ہے، ملیشیا بنائی ہوئی ہے مسٹر خلیفہ اینڈ سو نے، خلیفہ ہفتر نے، تو اس کے خلاف جب ترکی گیا تو جناب وہاں پہ ایئر ڈیفنس نظام پہ حملہ ہوا اور ترکی کو فارغ کیا گیا وہاں سے، اور وہ حملہ بھی میزائلز کے ذریعے کیا گیا۔ اب یہ ساری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں یہ شروع ہو چکی ہیں اور یہ لڑائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو اس میں اب امریکہ جو ہے، اور ایک اور بات، یہ بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ بہت پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ وہ سائبر اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس نے یہ استعمال بھی کیا انڈیا کے خلاف۔ اس نے کہا بھی کہ چائنا جو ہے وہ بغیر لڑے انڈین پرائم منسٹر مودی کے آفس تک سائبر اٹیک کر سکتا ہے اور پورے کے پورے سسٹم کو تباہ بھی کر سکتا ہے، جیم بھی کر سکتا ہے، مفلوج بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز چل رہی ہے، ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے معاملات واقعات کو آپ ملا کے دیکھیں تو جناب ایک بڑی لڑائی کی تیاری ہو چکی ہے شروع، اور ایک دوسرے ملک جو ہیں وہ انڈائریکٹلی چھپ کے، پیچھے چھپ کے وار کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ آگے جا کے یہ کیا رنگ اختیار کرے گا اس کے بارے میں انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام واقعات جو ہوئے یہ تخریب کاری نہیں ہے، اور اس جہاز کے بارے میں جو امریکی بحری بیڑا ہٹ ہوا ہے، بلکہ اس کے بعد آپ ایک اور بات بتا دوں کہ وہاں پہ 2 اور جنگی بحری بیڑے تھے، ان کو پھر وہاں سے محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا۔ تو اگر یہ ایک معمولی نوعیت کی آگ تھی تو پھر اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جا سکتے، اس لیے امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے اور اب وہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوئی رپورٹ آئی، کوئی خبر آئی تو ہم آپ کو ضرور دیں گے، کیونکہ یہ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کو بھی ظاہر ہے جی، ہمیں بھی اپنی سیکورٹی عزیز ہے،
تو پاکستان کو بھی اپنے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ آئیں گے۔ فی الحال میں نے کہا یہ اہم واقعات ہیں آپ سے شیئر کر لوں۔